بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھی۔ ایوب روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور تندرست تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھے۔ وہ آسانی سے محروموں کی مدد کرتے تھے اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جس سے انہیں نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہیں۔ ایک اعلیٰ کردار کا آدمی ہے جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر عطا کی ہے۔ بہت سارے بندے، مسکین اور غریب اس کی خوش نصیبی میں شریک ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو خریدتا ہے تاکہ ان کو آزاد کر دے۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو زیر کر لیا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن نبی اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ڈر نہیں جاتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔ اس نے شیطان نے مشورہ دیا، اگر تم اس کا مال نکال دو گے تو تم دیکھو گے کہ اس کی زبان تمہارا نام لینا چھوڑ دے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا شیطان کو نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا۔ شیطان کو بے حد خوشی ہوئی۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے مال کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جوں وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان سے بچنے کی طاقت رکھتا تو آپ کے مال کی حفاظت فرماتا۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور میرے پاس جو مال ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بلکہ مایوسی کرنا شیطان اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا ہے لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ ماں باپ کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایوب کیسے آپ کو رد کر دیں گے۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایوب کے بچے جس عمارت میں کھیل رہے تھے وہ گر کر تباہ ہو گئی
اور اس کے تمام 14 جوان خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا، جس میں ہمدردی کے بیس میں آس پاس کھڑے تھے، اور افسوس کے ساتھ تبصرہ کیا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح صلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جو اللہ دیکھتا ہے وہ لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش ہوں، اس لیے اللہ نے ان کو چھین لیا۔ میری طرف سے ہوا کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان دوڑ کر اللہ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنے دوبارہ حاصل ہونے کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ مال اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والا مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں، وہ یقیناً عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں میں میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے جسم کی جلد ان کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کر رہے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہیں آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے، اگر ایوب ایک اچھا انسان تھا اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور آخر کار انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے رحمہ کے جو ان کی پیاری بیوی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت۔ برسوں تک ایوب اپنی حالت سے دوچار رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے ان کی بیوی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی، لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کی شکل میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب علیہ السلام کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ وہیں ہے، زندگی اور موت کے درمیان معلق ہے۔ شیطان پھر اسے اچھی صحت، اولاد اور دولت کی خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ سالوں کے درد اور مشقت سے مغلوب رحمہ ایوب کے پاس پہنچی اور رونے لگی، اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے سب سے قریبی تعلق ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے آہ بھر کر جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے وسوسہ ڈالا ہوگا اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز ہوا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے زیادہ۔ اس نے جواب دیا، میں کب تک اس طرح کی اذیت میں مبتلا ہوں؟ اس نے کہا، 7 سال۔ ایوب علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس صورت میں مجھے اپنے رب سے اپنی مشکل دور کرنے کے لیے پکارتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے برسوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور تم اس کی تقدیر سے ناخوش ہو گئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ آج کے بعد میں آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایوب علیہ السلام بے بسی کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ بے شک شیطان نے مجھے میری صحت خراب کر کے اور عذاب میرا مال گنوا کر چھوا ہے۔ اس نے دعا کی۔ اللہ نے فوراً ایوب کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہا جائے اور ٹھنڈا ہو جائے اور تازگی بخشے والا
بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جب ان نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری تو اس کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا، جیسا کہ حکم ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب علیہ السلام کے چھالے غائب ہو گئے، ان کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور ان کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئی۔ رحمہ جب اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، جسے انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے اس سے پوچھا، ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر انہوں نے اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کہ سب سے زیادہ حکیم ہے، نے ایوب کو ہدایت کی، اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ نے پھر ایوب کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی، جو ایوب علیہ السلام کے چاروں طرف گر گئی۔ جب ایوب علیہ السلام نے سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ نے ان سے کہا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مالدار نہیں بنا دیا کہ جس چیز کو تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میرے رب، لیکن میں آپ کی نعمتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایوب اور رحمہ کو بھی ان کا خاندان واپس دے دیا گیا۔ اس جوڑے کو 28 خوبصورت صحت مند بچے، جن میں 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک مصیبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ کا وفادار بندہ بننا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قابل ذکر ہستی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے والی قرآنی آیات، اور ان کا سود لینا جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے کھانے، لوگوں کی دولت کو ناحق، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہنا، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کی کتاب دی۔ سورہ نساء آیت 161-163۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کو چاہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو عطا کیا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 82-84۔ اور ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو مصیبت اسے پہنچی تھی اسے دوبارہ دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اپنی رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر دیا۔ سورہ انبیاء آیات 83-84۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے سختی اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، تو اس سے کہا گیا اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ٹھنڈے غسل اور پینے کا چشمہ ہے۔ اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد عطا کی جو اپنی طرف سے رحمت اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے کہا، اور اپنے ہاتھ میں گھاس کا گچھا لے اور اسے مارو، اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر بہترین بندہ پایا۔ بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو طاقت اور دین کی بینائی والے تھے۔ در حقیقت ہم نے انہیں ایک خاص معیار کے لیے منتخب کیا ہے۔ سورہ سواد
43 تا 46۔ شکریہ واسلام ناظرین۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ واسلام۔